اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈک سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حمل ایریز سے برج سنبلہ یعنی ورگو تک، اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رہیں گے، ان کی شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسی رہے گی، اور کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسے رہے گا، اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے معاملات کیسے رہیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز کے بارے میں۔ تو برج حمل والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کافی مصروف رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تھکن کا شکار رہیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ آپ کی کوئی نظریاتی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ بزرگوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور اس کے علاوہ آپ کی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ فیملی معاملات میں بہت زیادہ حصہ لیں گے، اور آپ کے گھر میں اس دوران مہمانوں کی آمد بھی متوقع ہے۔ آپ کی شخصیت میں اس دوران مستقل مزاجی رہے گی، اور اسے برج حمل والے جو کہ بے روزگار ہیں تو اس دوران آپ کو اچھا روزگار بھی مل سکتا ہے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ اپنے بہت سارے ادھورے کام مکمل کر پائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی اچھا ہے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کا رجحان آپ کے بچوں کی طرف بہت زیادہ رہے گا، اور ہفتے کے آخر میں آپ کسی شادی میں بھی جا سکتے ہیں، کسی تقریب میں بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے ہفتے کا آخری حصہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا، اور آپ کو کاروبار سے پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کوئی کرپٹو کرنسی وغیرہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کوئی آن لائن کام کرتے ہیں یا امیزون وغیرہ پر بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے۔ تو برج حمل والوں، حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا متکبر روزانہ 662 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سبز رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سبز رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ تو برج ثور والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کا کاروبار بہت زیادہ اسٹیبل نظر آ رہا ہے، آپ کے کیریئر کے معاملات کافی زیادہ اچھے رہیں گے۔ کاروبار کے حوالے سے ہفتے کا شروع آپ کے لیے کافی بہتر ہے۔ ہفتے کے شروع میں رشتہ داروں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر سکیں گے، اور آپ اس دوران اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے۔ آپ کی عزت اور ساخت اس دوران بحال رہے گی، اور آپ باہر کہیں آؤٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، ہوٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کی مصروفیت کافی زیادہ بڑھ جائے گی، اور مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کی لائف کافی ڈسٹرب رہے گی۔ آپ بہت زیادہ انریسٹ فیل کریں گے، اور آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی بحث و تکرار بھی ہو سکتی ہے، کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ اندرون ملک سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور بیرون ملک سفر میں تاخیر ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے آخر کی، تو ہفتے کے آخر میں آپ ذہنی طور پر کافی پرسکون رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور آپ جن پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جن منصوبوں پر پہلے سے کام کر رہے تھے، انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کو ان کا صلہ ملے گا، اور ان پروجیکٹ سے آپ کو منافع ملے گا۔ اس دوران اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ٹائم کافی بہتر ہے۔ اور جو برج ثور والے بے روزگار ہیں، بے روزگار لوگوں کے لیے بھی ہفتہ کا آخر کافی بہتر رہے گا، ان کو اچھا روزگار بھی مل سکتا ہے، اور آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ تو برج ثور والوں، حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا وارث روزانہ 707 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔
اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سفید رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سفید رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج ثور والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسن کا اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ رہے گا، مستقل مزاجی رہے گی، اور آپ کی سوچ بھی پازیٹیو رہے گی، اور آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے، کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کاروبار سے پروفٹ ملے گا۔ ہفتے کے شروع میں لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، اور اس دوران آپ کی انکم بھی کافی بہتر رہے گی، اور آپ کی آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ گھریلو چیزوں کی خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے جو اپوننٹ ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور آپ کے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے اہم معاملات طے پا سکتے ہیں۔ جو برج جوزا والے غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے اس دوران شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں، ان کی شادی کے معاملات طے پانے کے بہت برائٹ چانسز ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں بھی آپ فائنینشلی طور پر کافی زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، اور آپ کے ایکسپینسز بھی اس دوران کم رہیں گے، اور آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی پریشانیوں کو حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی جو ساکھ کھوئی ہوئی تھی آپ اس کو دوبارہ سے بحال کر پائیں گے۔ اور ہفتے کے آخر میں آپ کی نیند کا پورا نہ ہونا آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشانی کا شکار رہیں گے، اور ہفتے کے آخر میں بھی آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے، اور اپنے سے زیادہ دوسروں کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہفتے کے آخر میں آپ بے انتہا مصروف رہیں گے۔ تو برج جوزا والوں، حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا خالق روزانہ 731 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائیں گے۔ تو برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کافی تنہائی کا شکار رہیں گے، اور اس دوران آپ کچھ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، آپ کے ایکسپینسز میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کوئی بھی لین دین کے معاملات کریں تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ اس دوران کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اور کوشش کریں کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں، اور اس دوران آپ کے لائف پارٹنر کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں کیریئر کی، تو کیریئر کے حوالے سے ہفتے کے شروع سے ہی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے، آپ کو جاب میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، آپ کے اندر حوصلہ مندی پیدا ہوگی، اور آپ کی صحت بھی اس دوران کافی بہتر رہے گی۔ اس دوران آپ کسی آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں، اور اس دوران آپ گھر کے لیے شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی آمدنی میں بھی کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، اور ان کی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، اور آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ویکینڈ کی، تو ویکینڈ میں بھی آپ فائنینشلی کافی اسٹرانگ رہیں گے، آپ کی آمدنی بھی اس دوران کافی بڑھ سکتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ ہوٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کافی خوش فراقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے۔ تو برج سرطان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مقتدر روزانہ 771 مرتبہ پڑھیں، اور رب الآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے پیلی رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی پیلے رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں،
اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع میں ایسے کاروباری افراد جو کہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کو کاروبار سے بے انتہا منافع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ فائنینشلی اس دوران کافی زیادہ اسٹرانگ رہیں گے اور آپ پچھلے دنوں جن کوششوں میں لگے ہوئے تھے آپ کی وہ کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ آپ اپنی محنت پر یقین رکھتے ہوئے بہت سارے کاموں کو نپٹا لیں گے اور آپ اس دوران رسک بھی بہت لیں گے اور آنے والے رسک کو بہت جلدی بھانپ لیں گے اور بچوں کی طرف بھی آپ کی توجہ اس دوران کافی زیادہ رہے گی۔ ایسے برج اسد والے جو کہ محبت میں ہیں تو ان کی محبت کے معاملات بھی اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ اس دوران آپ کی چھٹی حس بھی بہت تیز رہے گی اور آنے والی مشکلوں کو آنے والی پریشانیوں کو پہلے سے ہی بھانپ لیں گے اور آپ کو اس دوران کہیں سے کوئی انعام بھی مل سکتا ہے، کوئی ریوارڈ بھی مل سکتا ہے اور اس دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کوئی بزنس میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی شادی کی تقریب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے ایکسپینسز میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس دوران آپ تنہائی کا شکار بھی رہیں گے اور لوگوں کے رویے بھی آپ کو مایوس کریں گے اور آپ کی کوئی چیز بھی اس دوران چوری ہو سکتی ہے اور آپ اس دوران کسی کے لیے گئے ادھار پیسوں کو اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے برج اسد والے جو جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال ہو جائے گی، آپ کی شخصیت میں بھی سحر انگیزی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے سیلف کانفیڈنس میں بھی ہفتے کے آخر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس دوران آپ کی انکم بھی اچھی رہے گی اور آپ کے ایکسپینسز بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کی لائف پارٹنر بھی آپ کو پوری سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو برج اسد والوں حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا مذلو روزانہ 770 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سیاہ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے مزید آسانیاں فرمائیں گے۔ تو برج اسد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والوں اگر ہم بات کریں ہفتے کے شروع کی تو ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات میں بردباری نظر آ رہی ہے، بہت سے معاملات میں سنجیدگی کو پیدا کر رہا ہے۔ بس کوشش کریں کہ اپنے وقت کا ضیاع نہ کریں کیونکہ اس دوران آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کو آگے بڑھنے کے بے شمار مواقع ملیں گے اور دوسروں سے بھی کام لینے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ اس دوران آپ اپنے ٹائم کو بالکل بھی ضائع نہ کریں کیونکہ چاہے وہ وقت کا ضیاع ہو یا پیسے کا ضیاع ہو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور دوسروں سے کام لینے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی اور آپ کی ساکھ بھی اس دوران بحال ہو جائے گی اور کہیں سے آپ کو تعریفی جملے بھی سننے کو مل سکتے ہیں۔ ایسے برج سملا والے جو کہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے یہ ویک بہت ہی بہتر ہے۔ جو بے روزگار ہیں تو بے روزگار لوگوں کے لیے اس دوران کافی بہتری نظر آ رہی ہے، ان کو اس دوران کوئی بہتر جاب بھی مل سکتی ہے اور آپ کوئی اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہفتے کا یہ ٹائم آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اس دوران اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس انویسٹمنٹ سے پروفٹ ملے گا اور ہفتے کے مڈ میں آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، ایسی خواہش جس کے بارے میں آپ کافی ٹائم سے سوچا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کافی خوشی محسوس کریں گے اور آپ کے فرینڈز بھی اس دوران آپ کو کافی سپورٹ کریں گے اور آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آئیں گے اور لائف پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کریں گے۔ آپ کے بچوں کی طرف سے بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی اور اس دوران آپ کی لو ون کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات متوقع ہے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے اخراجات میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ اس دوران کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس آپ کوشش کریں کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ آپ کو کوئی بھی خبر ملے تو اس پر پوری تحقیق کر لیں کہ وہ سچ ہے بھی یا نہیں کیونکہ اس دوران آپ کو کوئی غلط افواہ بھی مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا بیماری کے اوپر کافی خرچہ ہو سکتا ہے
اور اس دوران آپ کافی تنہائی کا شکار رہیں گے اور کسی کے ساتھ بات کرنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا۔ تو برج سمرہ والوں، حالات کے مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا اللہ یا شکور روزانہ 526 مرتبہ پڑھیں اور اب الآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں، آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج سمرہ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے تھے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں، اور ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔